چھوٹی سی غلطی ہو جانے کی وجہ سے جو بظاہر ہمارے اندازوں کے مطابق چھوٹی غلطی ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ غلطی ایسی تھی جس کا احساس دلانا ضروری تھا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر 50 افراد کا ایک دستہ بٹھا دیا تھا، ہر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اسے کہاں پوزیشن سنبھالنی ہے، کہاں بیٹھنا ہے۔ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 121 کے اندر فرمایا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اور اس دستے سے یہ کہا تھا کہ جو بھی ہو جائے، شکست ہو یا غلبہ ہو، فتح ہو، ہر صورت کے اندر تمہیں یہ گھاٹی نہیں چھوڑنی ہے۔ لیکن جب مومنین کو فتح ہوئی، کفار بھاگ گئے، اور مومنین مال غنیمت جمع کرنے کے اندر لگ گئے، تو ان لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ، اگرچہ ان کے امیر انہیں منع کر رہے تھے، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ تم نہ جاؤ، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ لیکن انہوں نے اس قول کی یہ تعویل پیش کی کہ اب چونکہ کفار بھاگ گئے ہیں اور فتح نصیب ہو گئی، لہٰذا ہمیں یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہمارا، کیوں ہم نہ جائے کہ ہم بھی مال غنیمت میں سے حصہ لے لیں۔ اور اس طرح چوٹی کے پیچھے سے کفار نے دوبارہ حملہ کر دیا، جس سے مومنین کا زبردست نقصان ہوا۔ تقریباً 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کے اندر شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور چہرہ زخمی ہو گیا، آپ کا دانت زخمی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھائی کے اندر گر گئے۔ اور وہاں کفار نے آواز لگائی کہ محمد قتل کر دیے گئے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں الیہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میرے طرف آؤ۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دوبارہ صحابہ کرام جن کے اندر بے چینی اور افراتفری پھیل گئی تھی، دوبارہ آہستہ آہستہ وہ جمع ہوئے ہیں اور دوبارہ انہوں نے کفار کے ساتھ جنگ شروع کی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ انہیں فتح نصیب کی۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی ہے مومنین کی تسلی اور تعلیم کے لیے، جب دیکھا گیا کہ اس آواز کے بعد کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں، ہلچل مچ گئی، اور اکثر لوگ ہمت ہار گئے، تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہے، اللہ کا پیغام لانے والے ہیں یہ۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے جتنے بھی اللہ کے انبیاء تھے، رسول تھے، وہ دنیا سے گزر گئے ہیں، انہیں موت آ گئی ہے، اور جن دو طریقوں سے ان کا گزر ہوا ہے دنیا سے وہ چلے گئے ہیں۔ آگے اس کی تفصیل ہے افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، پس اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت مر جائے، طبعی موت مر جائے، او قتل یا اسے قتل کر دیا جائے، جس طرح اس سے پہلے رسول کچھ اپنی موت مر گئے اور کچھ کو لوگوں نے قتل کر دیا، تو فرمایا انقلبتم علی اعقابکم، تم واپس پھر جاؤ گے اپنے ایڑیوں کے بل، یعنی تمہارا ایمان، تمہارا اسلام بس یہی تھا اور یہی ہوگا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو تم اسلام پر رہو گے، اسلام کے لیے لڑو گے، اور جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان نہیں ہوں گے تو تم پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے۔ سنو وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی پھر گیا اسلام سے اپنے ایڑیوں کے بل، یعنی پیچھے کو دوبارہ چلا گیا، مرتد ہو گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کو ذرا بر تکلیف نہیں دے سکتا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ رب العزت شکر گزار بندوں کو ان کے کیے کا ضرور بدلہ دے گا۔
یہ اس وقت کی آیت ہے جب صحابہ کرام کو ہمت اور شجاعت دینی تھی، انہیں صحیح بات سمجھانی تھی کہ تمہاری عبادات، تمہارا اسلام، تمہارا جہاد، تمہارے تگودو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے لیے ہے، اس بات کو سمجھو۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کھلوائی گئی تھی کہ اے نبی ان سے کہہ دو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری بدنی عبادت، میری مالی عبادات، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اور ان چیزوں کے اندر میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں، وہ رب العالمین ہے۔ تو ایک تو یہ بنیادی بات صحابہ کرام کو بھی سمجھانی تھی اور ہمیں بھی سمجھانی مقصود تھی کہ ہماری عبادات، ہمارا دین، ہماری تگ و دو، ہماری جد و جہد، ہمارا انقلاب، ہمارا جہاد، ہماری دعوت، ہمارے مالی اور جانی قربانیاں، یہ کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی شخصیت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، کسی دنیائی اغراض اور مقاصد کے لیے نہیں ہونی چاہیے، مفادات کے لیے نہیں ہونی چاہیے، دل بہلانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا نقطہ نظر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ہدف کیا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے، یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اس بنیادی بات کو جو سمجھ جاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر استقامت عطا کرتا ہے۔ اور جو اس بنیادی مسئلے کو نہیں سمجھتے، اس بنیادی پوائنٹ کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کبھی راضی بھی ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کبھی تیز ہو جاتے ہیں، کبھی وہ سست ہو جاتے ہیں، اور کبھی وہ مرتد بھی ہو جاتے ہیں، اسلام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ غلط ہوتا ہے، ان کا ہدف غلط ہوتا ہے، ان کی سمجھ جو ہے وہ ناقص ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کے اندر استقامت نہیں ہوتی۔ اور قرآن مجید خوشخبری ان لوگوں کو دے رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہہ دے کہ ہمارا رب اللہ ہے، جیسے حدیث کے اندر بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، مجھے ایک ایسی وصیت کرے کہ آپ کے بعد مجھے ضرورت نہ پڑے کسی سے پوچھنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو قل آمنت باللہ ثم استقم، میں اللہ پر ایمان لے آئے، بس اس پر آپ استقامت دکھائے۔ یعنی آپ دیکھیں الفاظ کے لحاظ سے یہ بالکل مختصر سا جملہ ہے، آمنت باللہ، لیکن اس کا میدان بڑا وسیع ہے، اس کی تگ و دو بڑی وسیع ہے، اس کا مجاہدہ بڑا وسیع ہے۔ ہماری پوری زندگی ان الفاظ کو محیط کرتی ہے، گھیرتی ہے، اس کا احاطہ کرتی ہے، پوری زندگی ہماری انہی الفاظ کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ الفاظ جو ہے قل آمنت باللہ، یہ وہ دائرہ ہے کہ اس کے درمیان ہماری ساری تگ و دو ہے، کوششیں ہیں، عبادات ہے، مجاہدے ہیں۔
اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. یہ وہ خوش نصیب ہے کہ موت کے وقت ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اللہ کے طرف سے، اور ان کو جنتوں کی بشارتیں دی جاتی ہے، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ اب کوئی خوف اور خطر نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی غم اور ملال نہیں ہے تمہارے لیے، تم کامیاب لوگ ہو. تو اول تو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو بتانا یہ مقصود تھا مومنین کو کہ تمہاری زندگی کی تگ و دو، اس کا اصل ہدف کیا ہے، اس کا نقطہ انتہا کیا ہے، کیا تم چاہتے ہو. تو اس کے اندر بتا دیا گیا کہ یہ کسی رسول کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی شخصیت کے لیے، کسی جماعت کے لیے، کسی تنظیم کے لیے یہ نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، اور تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اللہ وہ ہے جسے نہ موت آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. دوسری مرتبہ امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حقیقی موت انہیں آ گئی. یہ تو ایک آواز تھی جو کفار نے لگائی تھی کہ محمد قتل کر دیے گئے، لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں موت آ گئی. صحابہ کرام جمع ہو گئے، اور اس وقت ان کی جو حالت تھی وہ ایسی حالت تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے اپنی تلوار ہاتھ میں پکڑ لی اور کہا کہ جس نے کہا کہ محمد مر گئے ہیں تو ان کی گردن میں اڑا دوں گا، ایسے شخص کی گردن میں اڑا دوں گا. اور اس جذبے کے پیچھے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں چاہتے تھے کہ منافقین جو ہے وہ جشن منائے، دشمن جو ہے وہ جشن منائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے، یہ ان کی غلطی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہیں گے تو یہ تحریک بھی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شہر سے باہر گئے تھے، آئے، انہیں اطلاع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. آپ تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی چادر اٹائی ہے، چہرے کو چوما ہے، بوسہ دیا ہے، تسلی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ شروع کیا ہے، تمام صحابہ کرام کو مخاطب کیا ہے اور کہا سنو، الا سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، قد مات، کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، تو اسے معلوم ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مر گئے، موت انہیں آ گئی. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی بندگی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے،
تو وہ بھی جان لے کہ اللہ وہ ہے جس